نہیں ہے مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، پلیز دعا کریں۔ بھائی سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی گود بھر دے اور ایک بہترین بیٹا یا بیٹی، اللہ جو بہتر چاہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ ہم سبھی لوگ دعا کریں۔ میری ساس مجھے کتنی بار درگاہوں پہ لے کر گئی ہیں اور کتنی ہی بار میری گود بھروائی ہے۔ جب وہ گود بھرتے ہیں تو وہ رولز بتاتے ہیں کہ مائکے نہیں جانا، کسی کے گھر نہیں جانا۔ بے وقوف لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے یہاں یہ لاٹھی ڈنڈوں سے پٹیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، خدا کی قسم۔ یہ جو لوگ عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، مزار پہ بیٹھے ہوئے پیر بابا اور کون سے وہ بابا اور دنیا بھر کے جو ڈھونگی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو گود بھر جائے گی تمہاری، اب تمہیں مائکے نہیں جانا، کسی کے گھر نہیں جانا، کسی کے گھر یا بازار کا نہیں کھانا، میت والے گھر جا کے نہیں کھانا، گھر نہیں جانا، نہ وہاں کا کھانا، فلاں جگہ کی قید لگاتے ہیں، وہاں نہیں جانا، ڈنڈوں سے پٹیں گے۔ اتنی کٹائی ہوگی ان کی آخرت میں، خدا کی قسم بتا نہیں سکتا میں۔ جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا اور ہم نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہے بیٹا دے دیں، جس کو چاہے بیٹی دے دیں، اور جس کو چاہیں تو دونوں دے دیں، اور جس کو چاہیں ہم بانجھ بنا دیں، اولاد ہی نہ دیں۔ اور اللہ آگے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ ہم جانتے بھی ہیں اور اس کی قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ ہماری تقسیم ہے، ہماری مرضی ہے۔ جس کو چاہے ہم بیٹا دے دیں، جس کو چاہے بیٹی دے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دیں، اور جس کو چاہے دونوں دے دیں، اور جس کو چاہے کچھ نہ دیں۔ یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے پر راضی رہنے والا مسلمان کہلاتا ہے، ان فیصلوں پر صبر کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ اور جو ادھر ادھر چلا گیا، مزاروں پہ چلا گیا، درگاہوں پہ چلا گیا، باباؤں کے پاس چلا گیا، تو پھر وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ وہ بابا تو پٹے گا جو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ جو گمراہ ہو رہا ہے جان کر بھی، یہ بھی گرفت میں آئے گا۔ آپ کی ساس کو باز آ جانا چاہیے، اور ایسے مسلمانوں کو باز آ جانا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اولاد دینے والا میں ہوں۔ جب اولاد دینے والا اللہ ہے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ نہیں مل رہا تب بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ نہیں دے رہا نا اللہ، تب بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ نہیں دے رہا کوئی بات نہیں، اللہ تیری مرضی ہے، دے دے، اللہ تیرا انعام ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، اے اللہ ہم جلد باز ہیں، تو خالق کائنات ہے، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، تو نواز دے گا، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ تو دے دے۔ اور جہاں تم نے اللہ کو چھوڑا، اس بابا کے پاس چلے گئے، اس بابا کے پاس چلے گئے، اس نے کہا یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، دنیا بھر کی باتیں، تو وہ تو پٹے گا، وہ تو پٹے گا، جہنم میں جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو گمراہ کرتے ہیں، جو اللہ سے بندوں کا تعلق ختم کرتے ہیں، یہ پٹیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جن کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور جو شرک میں مبتلا ہو گیا اس کی تو پھر بخشش ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہے گمراہ ہو گیا لیکن وہ شرک نہیں کیا، اس نے گمراہ تھا وہ لیکن مشرک نہیں تھا، اس نے شرک نہیں کیا تھا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے یہ جتنی بھی چیزیں آپ کی ساس آپ کے ساتھ کرتی ہیں غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اولاد دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی عورت چاہ کر بھی نہیں جن سکتی، کیونکہ اولاد تو اللہ پیدا کرتا ہے نا۔ یہ سمجھنا چاہیے خواتین کو یہ چیز۔ کسی کی بیٹی ہو رہی ہے تو بعض لوگ تانے دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹی ہو رہی ہے، پھر دوسری بیٹی ہو گئی۔ خدا کے لیے اللہ دے رہا ہے بیٹی، کسی کے اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو تم اپنی بہو کو نہیں کوس سکتے۔ تم اگر اپنی بہو کو کوس رہے ہو تو انڈائریکٹلی تم اللہ کو برا کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے نا۔ یہ کوئی کسی عورت کے اختیار میں تو تھا نہیں۔ اب کوئی عورت ماں نہیں بن پا رہی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی کیا اس کے اختیار میں ہے وہ؟ اگر وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے تو تم کوس رہے ہو، کس کو کوس رہے ہو؟ تم برا کہہ رہے ہو، کس کو برا کہہ رہے ہو؟ انڈائریکٹلی آپ اللہ کو برا کہہ رہے ہو، اور اللہ کو برا کہنے سے اللہ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ عذاباً علیما، دردناک عذاب ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کو باز آنا چاہیے، ایسی ساسوں کو سدھر جانا چاہیے، ایسے ہسبینڈ کو سدھر جانا چاہیے
جو بیٹی ہونے پر اپنی بیویوں کو کوستے ہیں، اپنی بہوؤں کو کوستے ہیں، اولاد نہ ہونے پہ جو ہے اپنی بیوی اور بہوؤں کو کوستے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، اپنی بہوؤں کو بھی زبردستی گمراہی میں دھکیلتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ساس ناراض ہوتی ہیں، میں کیا کروں؟ دیکھیے گمراہی کرنے والے کام جتنے بھی ہیں، اگر اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ مان جاتی ہیں، آپ کچھ بھی بچنے کی کوشش کریں، پھر بھی آپ کی ساس نہیں مان رہی ہیں اور آپ کو غلط چیزوں میں دھکیل رہی ہیں، تو صاف انکار کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ ساس کے لیے، باپ کے لیے، اماں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ نماز سے بڑھ کر نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی چیز ہوگی، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، تو اللہ سے مانگو نا۔ یہ بابا بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا دے گا؟ یہ خود محتاج ہے، یہ خود آپ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی پاور ہوتی تو آپ سے یہ پیسے تھوڑی نہ مانگتا۔ نکالو 100 روپے، 1000 روپے کا علاج ہوگا، 1000 روپے علاج میں خرچ ہوں گے، پتہ ہی چلا یہ خود پیسے مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا نالائق۔ خیر، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔